نام کے کچھ کام ایسے ہیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ظاہری سے ہے، اور حضور کے جسم مبارک کے ساتھ جتنی چیزیں بھی تعلق رکھتی ہیں ان کو شریعت کہا جاتا ہے۔ حضور کے جسم کے ساتھ جتنی چیزیں تعلق رکھتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اچھے بولو۔ مثلا ہاتھوں کا دھونا ہے، چہرے کا دھونا ہے، اپنی داڑھی مبارک کو ٹھیک کرنا ہے، امامہ سر پہ سجانا ہے، کپڑے سنت کے مطابق پہننے، یہ ساری چیزیں جسم مبارک سے تعلق رکھنے والی ہیں، اور انہی کو شریعت کہا جاتا ہے۔ انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق میرے مصطفیٰ کریم کے دل مبارک سے ہے، جن چیزوں کا تعلق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے ہے، شریعت کی زبان میں انہی کو طریقت کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کچھ دیر کے بعد جب آپ بیدار ہوئے، سرکار نے بیدار ہونے کے بعد نماز پڑھنی شروع فرما دی۔ ویسے حکم کیا ہے؟ مشکات المصابیح کے اندر دو حدیثیں ایک جگہ پر موجود ہیں، اوپر نیچے دونوں سطروں میں۔ اوپر والی حدیث کے راوی حضرت علی المرتضیٰ ہے، نیچے والی حدیث کے راوی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں حدیثوں میں یہ لکھا ہے، سرکار فرماتے ہیں میرے غلاموں، جب تم میں سے کوئی بندہ سوتا ہے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس کے اوپر جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے، سوتے ہی خواہ وہ اگلے لمحے اٹھ جائے اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے۔ جو ہی کوئی بندہ سوتا ہے، سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو اس کا وضو، سرکار خود سوتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، وضو مبارک ختم۔ اچھے بولو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمارے لیے آپ نے حکم جاری کیا جب کوئی سو کر اٹھے تو وضو کیا کرے، آپ نے تو وضو نہیں کیا۔ فرمایا میرے غلاموں تمہیں پتہ نہیں میں اللہ کا پیارا نبی ہوں، میرے اندر اور آپ کے معاملات میں بڑا فرق ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب تم سوتے ہو تمہارے جسم کے سارے اعضاء سو جاتے ہیں، تمہارے مفاصل کے اندر فرق پڑ جاتا ہے، لیکن میں اللہ کا نبی جب سوتا ہوں میری آنکھیں سو جاتی ہے، میرا دل اس وقت بھی جاگ رہا ہوتا ہے۔ جن چیزوں کا تعلق میرے نبی کے دل سے ہے ان کو طریقت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی طریقت والا ہوگا تو وہ بھی متبع سنت ہوگا، اس لیے کہ طریقت کا تعلق بھی تو سنت رسول سے ہی ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے چلیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق میرے مصطفیٰ کریم کی روحانیت سے ہے، ظاہری جسم اور دل مبارک سے نہیں بلکہ سرکار کی روحانیت سے ہے، ان کو شریعت کی زبان میں معرفت کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں جب چھوٹا سا تھا مکے کی گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا حالت کفر میں، ہم ایک مکان کے سامنے سے گزرے کہ وہاں پر اندر مسلمانوں کی کچھ تعداد موجود تھی، نماز کا وقت ہوا اور وہاں پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے۔ حضرت ابو مخزورہ فرماتے ہیں جب ہم وہاں سے گزرے تو بچوں کی عادت ہوتی ہے، بچے جب ایسی جگہوں سے گزرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ حرکت تو کرتے ہی ہیں۔ اندر اذان ہو رہی تھی تو ان بچوں نے اس اذان دینے والے کی نقلیں اتارنی شروع کر دیں۔ اذان ختم ہوئی، سرکار نے فرمایا صحابہ یہ جو باہر بچے نقلیں اتار رہے ہیں ان کو پکڑو اندر لے آؤ۔ چند صحابہ اکرام گئے اور ان بچوں کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب بچے جو ہوئے، سرکار نے فرمایا بچوں تم میں سے کون تھا جو بلال کی اذان کی نقلیں اتار رہا تھا؟ آپ چونکہ کفر ہے نا، کفر میں وفا نہیں ہوتی۔ حضرت ابو مخزورہ کہتے ہیں میں ادھر کھڑا ہوا تھا، باقی ساروں نے مجھ پر اتفاق کر لیا، کہنے لگے جی ایسی جڑا نقلاں پھیلاندا ہے۔ سرکار نے میری طرف دیکھا، فرمایا تم تھے؟ میں نے کہا جی۔ اندروں اندروں نالے ڈرن پہ پتہ نہیں میرے نال بن سی کے یہ نہیں پتا بھائی میں اتنے بیٹھا جنہوں رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ آخو نا سبحان اللہ۔ میں اور تھوڑے جو احتیاط آ گیا تھوڑی جی تسی بھی مہربانی فرماؤ، اچھی آواز نال آخو سبحان اللہ۔ ایتھے میں چاہنا بھائی تہاڈا ذوق تھوڑا جہا بڑھا کے میں اگے گل نوں چلا کے لے جاواں۔ ابو مخزورہ جدو سرکار دی بارگاہ دے اندر جرم ثابت ہو گیا، اندروں اندروں ڈردا پیا پتہ نہیں میرے نال بنے گا کی، لیکن تینوں پتہ نہیں ادھروں عاشق نے آواز دیتی ابو مخزورہ ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں ہے، تے او اللہ دا نبی ہے جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں
رحمت لقب پانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں حضرت ابو مخزورہ فرمانے نے جدو مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا اے بچیا تو ہی نقلہ لائیاں نے، میں عرض کی ہاں سونیا اے غلطی میرے کو نہیں ہو گئی ہے، فرمایا گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، بیٹھا رہو، باقی سارے بچے اٹھ کے چلے جاؤ۔ فرمانے نے میں ویکھیا میرے سنگی سارے چلے گئے، میں جدو اوتھے باقی رہ گیا، سرکار نے فرمایا اٹھو ذرا میرے نیڑے آ جا۔ میں حضور دے نیڑے جدو حاضر خدمت ہویا، سرکار نے فرمایا اور تیری سزا کوئی نہیں، تینوں کسی کچھ آکھنا نہیں، سونیا کی حکم ہے؟ فرمایا او جڑیاں نقلاں بلال دیا گلیچ کھلو کے پیا لاندا سے، او جڑے کلمے اوتھے پڑھے نہیں ہن ایتھے میرے سامنے بیٹھ کے ذرا سنا دے، او جڑے کلمے گلیچ کھلو کے پیا پڑھنا میرے سامنے ذرا ایک باری کے کر۔ حضرت ابو مخزورہ فرماتے ہیں میرے واسطے بڑی مشکل بن گئی، کیونکہ حالت کفر سب تو زیادہ مشکل کم او یہ جڑا نہ کرنا پے وہ اسلام دیاں گلاں۔ سرکار نے فرمایا اوتھے تے تو نقلاں پیا لاندا سے، ہن ذرا مینوں سنا، لیکن چونکہ میں بارگاہ رسالت دا مجرم بنیا ہویا اس واسطے بامرے مجبوری بہنا پہ گیا، سرکار دے حکم دے مطابق وہ کلمے بھی سنانے پہ گئے۔ وہ کلمے کیڑے؟ اذان دے کلمے سن۔ حضرت ابو مخزورہ فرماتے ہیں میں جدوں سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھیا پڑھنا شروع کیتا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرماتے ہیں میں اذان دے کلمے پہ پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ فوق ایدیہم والا پیارا جا ہاتھ چایا تو میرے سینے تے مارنا شروع کر دیتا۔ یہ سرکار کی روحانیت ہے، سرکار نے ہاتھ مبارک سینے پہ رکھا۔ حضرت ابو مخزورہ کہتے ہیں جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے حی علی الصلاۃ کی طرف جانے لگا، سرکار نے فرمایا بیٹا یہ جو دو کلمے تو نے پڑھے نا شہادتین والے، یہ ذرا مجھے دوبارہ سناؤ۔ یہ کیا کرو؟ بعد میں جب یہ دوسرے سرکار کے دوسرے مؤذن بنے، پہلے حضرت بلال تھے اور دوسرے یہی ابو مخزورہ، جب یہ مؤذن بنے نا تو اذان دیتے ہوئے یہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ محدثین نے ذکر کیا ہے یہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد حی علی الصلاۃ پہ جانے سے پہلے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ آ جاتے تھے اور دوبارہ اس کو پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا ابو مخزورہ باقی سارے اس طرح پڑھ رہے ہیں اور تم اس طرح کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا اس طرح پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے رہے، مجھے پڑھانے والے نے اسی طرح پڑھایا ہے، مجھے پڑھانے والے نے، سانو بھی پڑھان والے نے جویں پڑھایا ہوں جی سنانے پے ہیں، سانو بھی پڑھان والے نے جویں پڑھایا ہے ان جی سنان ڈے۔ حضرت ابو مخزورہ فرماتے ہیں جدو اذان ختم ہوئی سرکار فرمایا ٹھیک ہے بچے ہن تو جا، ہن تو کیا کر؟ کہندے ہن کتھے جاواں، ہن جان جو کا چھوڑیا، مہربانی فرماؤ تے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاماں میں شامل فرما لو۔ یہ بزرگوں کی روحانی توجہ ہوتی ہے، کبھی وہ ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سرکار نے کئی مرتبہ ایسا بھی کیا، کبھی کسی کو ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی کسی کو دیکھتے ہیں، کبھی کسی پر پھونک مارتے ہیں۔ یہ روحانی تصرفات ہے، یہ فیض بھی کملی والے کے دربار سے آیا ہے، اس کو شریعت کی زبان میں معرفت کہا جاتا ہے۔ مندریاں پائیاں اور 14 ایک وال ودائے اور جناب علی پیرا تک 2 4 میں تو اگلے دن ویکھیا فیس بک تے میں سنگیاں تکایا بھائی کوئی پیر صاحب کوئی 7 گز لمبے وال پیچھے لمکا کے بیٹھے کہ جی حضرت دی کرامت ہے۔ میں کہ شریعت دے اتنے عمل کرنا کرامت کو نہیں بن سکتی، ہر پٹھا کام انہاں کول کرامت دے طور تے ظاہر پہ ہوندا ہے۔ یہ جی کرامتاں تے انڈیا دی فلماں وچ بھی دکھاندے پے تے اور جگہ غلط جگہ تے بھی کرامتاں نظر آ رہی ہیں۔ کرامت وہ ہوتی ہے جس سے میرے مصطفیٰ کی شریعت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، یہ کرامت ہے۔ معرفت والے لوگ، معرفت تو بارگاہ رسالت سے آ رہی ہے کہ یاد ہے اسی حقیقت والے ہیں۔ اسی کون ہیں؟ حقیقت وہ ہے جس کا تعلق میرے مصطفیٰ کی حقیقت سے ہے، جس کا تعلق بھی رسول اللہ کی۔ اس پر بھی بات سن لیں، کتاب کا نام ہے الزبدۃ العمدہ فی شرح قصیدۃ البردہ،
मुसन्निफ का नाम है अल्लामा अली कारी रहमत उल्लाह अलैह। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को मुखातिब किया। फरमाया अबू बकर जी हुजूर, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत क्या है, इस हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। अबू बकर सिद्दीक को हुजूर फरमा रहे हैं, जब अबू बकर सिद्दीक हकीकत मुहम्मदिया से वाकिफ नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, तो फिर हकीकत की बात करते हुए लोगों को शर्म नहीं आती? हम हकीकत वाले, हकीकत भी वो है जो दरबार रिसालत से मिलती है। शरीयत हो तो तब भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है, तरीकत हो तो तब भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है, मारिफत हो तो तब भी हुजूर की सुन्नत है, हकीकत हो तो तब भी हुजूर की। जो इसके अंदर है वो हमारा वली है, वो हमारा पीर है, और जो इससे हट कर आता है वो कुछ भी नहीं है। बाहर सूरत बात चल रही थी दीन के इल्म की, कि जहां इल्म पढ़ा जाता है उस इदारे के अंदर इतना अदब भी मलहूज होना चाहिए कि वहां पर सरकार की शान को भी सामने रखा जाए, सरकार के सहाबा का मकाम भी बयान किया जाए, सरकार आले बैत का भी मकाम बयान किया जाए। ऐसा इदारा ना हो कि जहां पर बराह रास्त सरकार की जात पे इतराज हो रहे हैं और सहाबा की बातें जो है लोगों को सिखाई जा रही हो, और ऐसा भी ना हो कि जहां पर सहाबा पे तबर्रे बोले जा रहे हो और इदारा कायम करके आले बैत की बातें लोगों को सिखाई जा रही हो। ना, ये फैज है ताजदार बरेली का, और ये करम है हमारे ऊपर अल्लाह के सच्चे वलियों का कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के इदारों में मोहब्बत रसूल का दर्स भी है और अदब सहाबा भी मौजूद है, मोहब्बत आले बैत भी मौजूद है। ऐसा ही इदारा होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह ये इदारा भी इसी नौइयत का है। और